سامعین آداب، آئینہ کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کے روبرو حاضر ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں دو اہم شخصیات موجود ہیں۔ جناب رتن سنگھ، معروف فکشن نگار، آپ کے افسانے نہ صرف سماجی اعتبار سے بے حد ہی مقبول ہیں بلکہ ادبی اعتبار سے بھی ان کا خاصا مقام ہے۔ اور آج کے ہمارے دوسرے بے حد ہی خاص مہمان ہیں جناب اقبال اشہر۔ آپ بے حد ہی مقبول و معروف شاعر ہیں۔ مشاعروں میں آپ کی شاعری کو بے حد ہی پسند کیا جاتا ہے۔ آج کے آئینہ پروگرام میں ہم نے آپ دونوں کو دعوت دی ہے، تو آئیے سب سے پہلے جناب رتن سنگھ سے ان کا افسانہ سنتے ہیں۔ کافی کا پہلا گھونٹ ساری مٹھاس اور گرمی کے ساتھ وجود میں تحلیل ہوا تو اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک آ گئی اور دل نے کہا، واہ، مزہ آ گیا کافی کا۔ دوسرا گھونٹ بھرنے کے لیے کپ اٹھایا ہی تھا کہ اس کو کافی ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھ کر کافی کی لذت تلخی میں بدل گئی۔ ہت تیرے کی! اس کی شکل دیکھ کر اس کے منہ سے نکلا، سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں نفرت کی آگ سی دھڑک اٹھتی ہے تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے، منہ میں کڑواہٹ سی بھر جاتی ہے اور وہ آنکھوں میں لال لال ڈورے ابھر آتے ہیں۔ اس وقت اس کی آمد نے اس کی کافی میں نفرت کی کڑواہٹ بھر دی تو اس نے گھونٹ بھرے بغیر ہی کپ کو واپس میز پر رکھا، پاس ہی کھڑے ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا اور چپ چاپ کافی ہاؤس سے باہر آ گیا۔ یوں پوچھئے تو یہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اس کو دیکھ کر اس کو غصہ کیوں آتا ہے۔ نفرت کا کوئی جواز نہ مل پانے پر یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ دنیا میں ہر ایک سے محبت کی جائے؟ وہ مجھے نہیں اچھا لگتا تو نہیں اچھا لگتا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ باہر آیا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کھڈے سے بچنے کے لیے دوسری طرف قدم بڑھاتا ہے تو سامنے کھڈے سے بھی بڑی کھائی آ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت گنج کے فٹ پاتھ پر وہ ملیح آبادی پٹھان مل گیا جو اپنے گورے چٹے جسم پر صدیوں کی میل سمیٹے سگریٹ پینے کے لیے 1 روپیہ بڑے حق سے مانگتا ہے۔ یہ پٹھان بھی اس کو کبھی اچھا نہیں لگا۔ جب بھی وہ سامنے پڑتا ہے تو یہ دوسری طرف دیکھنے لگتا ہے یا ایک طرف ہٹ کر نظریں چرا کر نکل جاتا ہے، لیکن آج اس پٹھان نے اسے گھیر لیا۔ صاحب 1 روپیہ دے دو، بڑی طلب لگی ہے سگریٹ کی۔ اس نے ہمیشہ کی طرف ایک طرف کو نکل جانا چاہا تھا، لیکن پٹھان نے اپنی میلی ہتھیلی اس کی طرف پھیلا دی۔ اس نے دیکھا بڑی موٹی تہ جمی تھی اس پر میل کی۔ ہاتھ کو دھوتے کیوں نہیں تم؟ اس کے منہ سے نکلا۔ میری جنم بھومی کی مٹی ہے صاحب، بڑی عزیز ہے مجھے۔ یہ کہتے ہوئے پٹھان نے اپنی ہتھیلی چوم لی اور بولا، اس میں اگنے والے آموں پر بڑے میٹھے پھل لگتے ہیں، لاؤ 1 روپیہ دو، بڑی طلب لگی ہے۔ پٹھان کا یہ انوٹھا جواب سن کر اس کا ہاتھ خود بخود جیب کی طرف چلا گیا۔ انگلیوں میں 1 روپے کے 2 نوٹ پھنسے ہوئے تھے۔ لو، یہ دونوں روپے لے دو۔ اس نے روپے آگے بڑھائے۔ میں 1 ہی روپیہ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے 1 کا نوٹ
اس کے ہاتھ سے لیا اور آگے بڑھ گیا۔ حضرت گنج کا چکر لگاتے ہوئے اس کے دماغ میں پٹھان کا وہی جملہ گونج رہا تھا، میری جنم بھومی کی مٹی ہے، بڑی عزیز ہے مجھے۔ ہلواسیا تک جا کر وہ واپس لوٹا تو پان والے پنڈت کی دکان کے پاس وہی پٹھان پھر مل گیا۔ وہ سگریٹ کا پورا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے، ہونٹوں میں دبائے سگریٹ کے کش پر کش لے رہا تھا۔ 1 روپے میں پورا ڈبہ کیسے مل گیا؟ یہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر سوال دیکھ کر پٹھان خود ہی اس کے قریب آیا اور بولا، حضور آپ کے 1 روپے نے تو کرشمہ کا ڈالا۔ اس سے سگریٹ خرید کر میں نے جیسے ہی کش کھینچا تو اس کا دھواں میری ہتھیلی پر جمی مٹی کو سینچنے لگا۔ تبھی اس میں آم کا پیڑ اگایا اور اس پر آم بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ سارے آم پنڈت جی نے خرید لیے اور مجھے سگریٹ کا پورا ڈبہ دے دیا۔ یہ کہتے ہوئے ایک چمک سی اس کی آنکھوں میں آئی اور بولا، اب تو میں 2-1 گٹھلیاں سر کے بالوں میں بھی بو دوں گا۔ اس میں ملیح آباد کی مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑے جوش سے لمبے لمبے کش بھرتا ہوا ایک طرف بڑھ گیا۔ پٹھان کی بات سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلنے ہی والی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے بڑی مشکل سے اس مسکراہٹ کو روکا۔ یہ پاگل پٹھان اپنی جنم بھومی کی مٹی سے دل سے پیار کرتا ہے تو اس کی ہتھیلی پر آموں سے لدا ہوا پیڑ اگاتا ہے، اور ایک میں ہوں کہ اس آدمی سے نفرت کرتا ہوں۔ اس نے نظر بڑھا کر ادھر دیکھا جدھر وہ گیا تھا۔ وہ پٹھان اسے کہیں دکھائی نہ دیا تو اس کو اس آدمی کی یاد آئی جس کی صورت دیکھ کر وہ کافی ہاؤس میں کافی ہاؤس کا بھرا ہوا پیالہ چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اب یہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کافی ہاؤس کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اس کو بتانا چاہتا ہے کہ کیسے پٹھان کی ہتھیلی پر جمی ملیح آباد کی مٹی سے آموں سے لدا ہوا پیڑ اگایا ہے۔ سامعین، ابھی آپ جناب رتن سنگھ سے ان کا افسانہ سن رہے تھے۔ آئینہ پروگرام میں اپنے دوسرے مہمان کو دعوت دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس افسانے کے بعد آپ کو ایک بے حد ہی خوبصورت غزل سنوائی جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک بے حد ہی خوبصورت غزل۔ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، داغ جا چکے، داغ جا چکے۔ ہوش و حواس و تاب و تواں، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، داغ جا چکے، داغ جا چکے۔ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، 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 داغ جا چکے،
दाग जा चुके होशो हवासो ताब तवा होशो हवासो ताब तवा दाग जा चुके दाग जा चुके चुके दाग जा चुके होशो हवासो ताबो तवा दाग जा चुके होशो हवासो ताबो तवा दाग जा चुके अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया होशो हवासो ताबो तवा दाग जा चुके दाग जा चुके दाग जा चुके होशो हवासो दाग जा चुके दाग जा चुके दाग जा चुके दाग जा चुके होशो हवासो ताबो तवा दाग जा चुके अब हम भी जाने वाले सामान तो गया अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया झूठी कसम से आपका झूठी कसम से आपका ईमान तो गया हाथ से लिहाज से हाथ से या लिहाज से मैं मान तो गया हाथ से या लिहाज से। सामीन, इस गज़ल के बाद अब हम अपने दूसरे मेहमान को दावत देने जा रहे हैं।
جناب اقبال اشہر، آپ نہ صرف غزلیں بہترین کہتے ہیں بلکہ نظموں پر بھی آپ کی اتنی ہی گرفت ہے، تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ نہ صرف ہمیں اپنی غزلیں سنائیں بلکہ اپنی نظموں سے بھی نوازیں۔ ایک نظم سے آغاز کر رہا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے وصیت۔ سماعت فرمائیے۔ میرے بیٹو میری انگلی نہ پکڑو، میری عینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو۔ میرے بیٹو میری انگلی نہ پکڑو، میری عینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو۔ میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ، چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ، پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں، اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری، میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں۔ ایک نظم اور سماعت فرمائیے، اس کا عنوان ہے ورد آشرم سے ایک باپ کا خط بیٹے کے نام۔ تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں یہاں۔ تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں یہاں۔ بات کرنے کے لیے پنچھی ہیں، درد کہنے کے لیے دیواریں، درد لکھنے کے لیے آنسو ہیں، خود کلامی کے لیے تنہائی، پہرے داری کے لیے سایہ ہے۔ تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں یہاں۔ بات کرنے کے لیے پنچھی ہیں، درد کہنے کے لیے دیواریں، درد لکھنے کے لیے آنسو ہیں، خود کلامی کے لیے تنہائی، پہرے داری کے لیے سایہ ہے۔ کوئی دکھ ہے تو بس اتنا کہ یہاں پھول کھلتے ہیں مگر ہنستے نہیں۔ رات آہستہ گزرتی ہے بہت، چاند غمگین نظر آتا ہے، اور سورج کے نکلنے پر بھی صبح دھندلی سی نظر آتی ہے۔ خیر یہ روح کے آزار ہیں سب، جسم کو کوئی بھی آزار نہیں۔ مطمئن ہیں میرے چارہ گر بھی، وہ بھی کہتے ہیں میں بیمار نہیں۔ تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں یہاں۔ اس سلسلے کی آخری نظم پیش کرتا ہوں، عنوان ہے فرشتہ۔ تصور میں کبھی وہ ڈاکٹر بن کر کسی کی جان بچاتا ہے، کبھی انجینئر بن کر ہمارے ملک کا نقشہ بدلتا ہے، کسی کو دیکھ لے روتا تو وہ بن جاتا ہے جوکر، خدا جانے بنے گا کیا بڑا ہو کر۔ ابھی ایک روز مجھ سے پوچھ بیٹھا تھا مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ بڑی معصومیت سے ماجرا سن کر وہ پھر بولا، جنازے دیکھ کر ہوتا ہے دکھ مجھ کو، تو کیا میں ابن مریم بن نہیں سکتا؟ وہ شنکر کی طرح وشپان کرنے کا تمنائی، زمانے بھر کو امرت بانٹتا پھرتا ہے سودائی۔ خدایا شکریہ تیرا کہ پہلی بار میں نے ایک فرشتے کی زیارت کی۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس معصوم کے معصوم خوابوں کا بھرم رکھنا، یہ بچہ حضرت انسان کا اصلی روپ جب دیکھے اسے ثابت قدم رکھنا۔ ایک غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ ہم کو ہمارے صبر کا خوب سلا دیا گیا، ہم کو ہمارے صبر کا خوب سلا دیا گیا، یعنی دوا نہ دی گئی، درد بڑھا دیا گیا، یعنی دوا نہ دی گئی، درد بڑھا دیا گیا۔ ان کی مراد ہے